جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے اس کی رضا پہ۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی، جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر تو دکھی ہوتا ہے۔ سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل۔ اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہیں اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے۔ اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب، سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے، اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن، اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی۔ تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق۔
حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. تو یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھائی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے. اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے. کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے. او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک ہی، مالک کی رضا میں راضی رہو. نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا. وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے. اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے. اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے. اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے. حد ہو گئی. جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے. اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی. آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ. یار دیکھو چھوٹی بات نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے. 10 سال. ایک سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا. فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا. فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو. کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو. ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو، طاقتور. ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں. اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں.
اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جد و جہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوا۔ اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی ہے۔ آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی ہے۔ کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے، بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے۔ او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی، یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی۔ اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا،
مانا کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے. رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا. تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا. او میرے بھائی، ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے. بدر ہو گیا، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے. پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی. بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے. تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا. بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی. 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی. صبر سے برداشت کی. حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں. خندق تیار ہے، معرکہ تیار ہے، اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے. یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا. اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں. پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی. جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں. جناب عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا، عمر میدانوں میں گزری، پھر مولا علی شہید ہوئے. اب کیا آسانی ہو گئی، آسودگی ہو گئی؟ نہیں. یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی. امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں. اور حسن ابن علی کا جب جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ رو رو کے پلو سید عائشہ صدیقہ کا بھیگ گیا، اور جو سب سے زیادہ ستاتا تھا مروان، وہ بھی ایک نکر میں کھڑا ہو کے رونے لگا. تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے فاطمہ کے بیٹے کو ستایا ہے، ظالم آج روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری مخالفت اپنے جگہ پر، جو اٹھ کے جا رہا ہے وہ رسول پاک کا مکمل نمونہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر، رضا، استقامت، حسن عمل، حسن کردار، اخلاق عظیم یہ ختم تھے. تو یہ امتحان تو جاری رہا. امام حسین کی باری آئی، چھوٹے تھے، زیادہ لاڈلے تھے، زیادہ پیارے تھے. کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں، کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں. نانا کا بھی لاڈ دیکھا، اور والدہ کا بھی دیکھا،
वालिद का भी देखा, बहनों का भी देखा, बड़े भाई का भी देखा। हुसैन सबसे लाडले थे। हसन की भी क्या बात है, इमाम अली मकाम की क्या बात, पर इमाम हुसैन सबके लाडले थे। लेकिन जब इम्तिहान देने की बारी करबला में आई तो अकेले खड़े थे, न पुश्त पर नाना, न हाथ में शेर खुदा की उंगली, ना पलट के जाके माँ के पल्लू में छुपने का मौका, ना हसन मौजूद है कि बड़े भाई से मशवरा ले लिया जाए, कोई नहीं। ये कौन है अटा हुआ, गुबार में अटा हुआ? ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है अकेले, और बाकी जितने थे वो सारे छोटे थे। वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आप सबसे बड़े हो जाएं और सिर्फ आपको तसल्ली देनी है, सिर्फ आपको दूसरों को संभालना है। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस मुश्किल मरहले को इस तरह गुजारा कि वो बड़े थे ना। बस इतना कहूँगा कि हुसैन वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। जहाँ सब्र मुश्किल से होता है वो वहाँ गर्दन झुका के कहते थे आमन्ना व सद्दकना, ठीक है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। आप इस बात को याद रखें और इसको अच्छी तरह समझ लें कि आप जब तक मिजाज मुशक्कत का नहीं बनाते, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, मुशक्कतें राह देख रहे हैं। और जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर पिछली सफ़ों में है। जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर किसी सूरत भी ना नाम बना सकते हैं ना काम कर सकते हैं। जिसको आराम करना है, जिसको सुकून से सोना है, वो मंजिल नहीं पा सकता। आपको आगे बढ़ना है, आपको जद्दोजहद करनी है, आपको कोशिश करनी है, आपको बाहिम्मत रहना है। हजरत उमर से किसी ने कहा था कि मैं आपसे मिलना तो चाहता था पर दोपहर का टाइम था, मैं आया नहीं, कहीं आप सो ना रहे हो। तो जनाब उमर रो पड़े, फरमाने लगे सोया करता था कभी, जब से अबू बकर ये चाबियां मेरे हाथ में दे गए हैं ना, तू दिन की बात करता है, मैं रात को नहीं सो पाता, उठ उठ के हुजूर की उम्मत की खबरगिरी करता हूँ। रात जगे मेरा नसीब बन गए हैं, आंखों की नींद रुखसत हो गई है, लहजों में आराम निकल गया है। और भाई जब आपको जद्दोजहद करनी है, जब आपको आगे बढ़ना है, ज़हन बनाओ यार, तबीयत बनाओ, आगे बढ़ना है, मुशक्कत करनी है, नींद थोड़ी कम लेनी है, जुबान के जायके मज़े के खाने थोड़े कम करने। हमने अपनी मर्जी से वो लेटे हैं, वो आराम कर रहे हैं, इससे थोड़ा उठ कर सोचना। इमाम अली मकाम का पैगाम यह है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली होगी। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम यह है कि सोचें कभी जाती किस्म की नहीं बनानी, सोचें मिली किस्म की, कौमी, आफाकी सोचें। इतने दोस्त हमारी खानका से वाबस्ता हैं, यहाँ किसी आस्थाने से वाबस्ता है, कुछ हमारे पास मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं। आपकी सोचें जब तक मिली और कौमी नहीं होती, आप बहुत ज्यादा भी बासलाहियत हैं तो आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो दीन के लिए खर्च करें। कोई भी सलाहियत है आपकी, अजीज वसीउल ज़र्फी वसीउल मशरब, आप अपनी सलाहियत से कौमी फायदा करें। आप क्या मतलब मिली बातें, छोटी बातें, छोटा सा ज़हन, छोटी सी बात, आप वसी बात करें। इमाम बुखारी लिख गए
ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب، لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں، فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں۔ انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے کیے، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہمارا ہی مدرسہ مدرسہ نہیں، دنیا میں مدرسے، ہماری خانقاہ خانقاہ نہیں، دنیا میں خانقاہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا۔ ہم گھر نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف۔ لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے۔ لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیل جائیں دنیا میں۔ اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کوئی مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں۔ منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں، منت کر کے۔ جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں۔ آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو، جہاں مسجد نہیں تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں۔ اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو، ملی قومی سوچیں پیدا کرو۔ ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے۔ اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں، کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ دین کی تبلیغ۔ آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ ہے، آپ کی خیر خواہی، لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے۔ آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں، یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ۔ ایک تو زندگی مشقت والی، محنت والی، جد و جہد والی۔ یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا، سکون، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تیار ہو جائیں۔ مشقت، جد و جہد، کوشش۔ اور دوسری بات، اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں۔ اور تیسری گزارش، سوچیں سطحی نہیں، ذاتی نہیں، عالمی سوچیں۔ میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں، لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں، میرا ذاتی مخالف۔ ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا۔ او خدا کے بندے، تیرے سے اختلاف ہوا ہے تو اسے یزید تو نہ بنا، اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا۔ اگر وہ یزید ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا پھر تو نے درجہ کیا بنا؟ اتنی جلدی نہیں، قومی سوچیں پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں، آپ لوگوں کو جوڑیں۔ آفاقی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان آفاقی تعلیمات میں آپ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔